اللہ کے رسول سے کسی نے پوچھا، ایک صحابی نے، ایک عورت نے، صحابیہ نے، اے اللہ کے نبی، میں جس گھر میں رہتی ہوں میرا دیور بھی اس میں رہتا ہے، ارأیت الحموا، کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ اور سنو نبی نے جواب کیا دیا، ارأیت الحموا، کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دیور سے؟ دیور سے پوچھ رہی ہو؟ چھوٹے بھائی کی بیوی، یعنی چھوٹے بھائی، شوہر کے چھوٹے بھائی سے نا، کہ ہاں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا، الحمو الموت، ارے وہ تو موت ہے۔ اور نبی نے کیا جواب دیا، تم یہ پوچھ رہی ہو کیا دیور سے بھی پردہ کروں؟ ہاں ہاں وہ تو موت ہے۔ موت کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ محلے کے کچھ لوگوں سے اگر بے پردگی ہو جائے تو چلے گا، چلتے چلتے راستے میں جا رہی ہو، گاؤں کا کوئی آدمی تمہیں دیکھ لیا، ایک نظر جلدی سے پردہ گرا لیا، چلے گا۔ تھوڑی بہت بے پردگی دوسرے لوگوں سے ہو جائے چلے گی، لیکن دیور سے بالکل نہیں۔ الحمو الموت، دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے، دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے۔ یہ حدیث جب میں پڑھتا تھا تو بہت سے لوگ کہتے تھے مولانا آج کل جوائنٹ فیملی ہے، لوگ ایسے رہتے ویسے رہتے، کیسے ہو پائے گا؟ لیکن اس کا نقصان میں نے اس وقت دیکھا جب ایک بار میں سعودی کے سفر پر گیا تھا، اور وہاں یہ حادثہ جب مجھے لوگوں نے بتایا تو بڑا عجیب لگا کہ اللہ کے رسول نے جو دیور بھابھی کا پردہ بتایا وہ کتنا سٹیک اور کتنا صحیح ہے۔ وہاں ایک عجیب قصہ سننے میں آیا میرے جدہ کا، کہ جدہ میں بھوپال کا ایک آدمی ٹیکسی ڈرائیور تھا، دونوں بھائی وہاں پر ٹیکسی چلاتے تھے، ایک بھائی رات میں ایک بھائی دن میں۔ اور بھوپال کا یہ آدمی فیملی کے ساتھ رہتا تھا، چھوٹے بھائی کی شادی نہیں ہوئی تھی، 8 سال 10 سال 15 سال کا عرصہ گزر گیا، اس آدمی کے 4 بچے بھی وہاں پیدا ہوئے۔ ایک مرتبہ یہ شخص کسی کسٹمر کی تلاش میں جدہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنی ٹیکسی پر، کہ ایک عورت آتی ہے، اس کا پیٹ بڑا تھا، اس کے پیٹ میں حمل تھا، بچہ تھا، اور آ کر کہتی ہے ایکسکیوز می، اس نے کہا جی کیا بات؟ دیکھیے مجھے بہت تیز پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یہ قریب میں جو ہاسپٹل ہے جلدی لے چلیے، میری ڈیلیوری کا وقت قریب ہے۔ اس نے کہا آؤ بیٹھو، ٹیکسی کھولی اور بٹھا لیا اور جلدی سے لے گیا، اور ہاسپٹل میں اس نے سوچا چلو، اس نے ہاتھ پکڑ کر ہاسپٹل تک پہنچا دیا، اور وہاں اسٹاف نے فوراً اس عورت کو لیا اور جلدی سے اندر لے گئے۔ اس نے سوچا یہ اس کا آدمی ہوگا، اس سے لکھا پڑھی کرائی، کہاں سے آئے ہو، کیسے آئے ہو، کیا ہو، کہاں، فون نمبر، موبائل نمبر۔ اس نے کہا ارے مجھے تو اس سے پیسے لینا تھے ٹیکسی کے۔ اندر سے چیکنگ ہو کے آواز آئی، اس سے کہہ دیا اس کو تو 3-4 دن یہاں ایڈمٹ رہنا پڑے گا، کیونکہ ڈیلیوری کبھی بھی ہو سکتی ہے، رات میں بھی، پھر بھی ایک نارمل ہو گئی تو ٹھیک، آپریشن ہوا تو 3-4 دن 5-6 دن رکھنا پڑے گا۔ اس نے سوچا کہ چلو یار 2-3 دن میں کبھی یہاں سے نکلیں گے پھر لے لیں گے اس سے پیسے، ابھی تو وہ بیچاری پریشان ہے، اس کے ساتھ کوئی ہے بھی نہیں۔ یہ اپنا ٹیکسی اٹھا کر چل دیا، پورا دن ٹیکسی چلا کے رات میں گھر پہنچا، رات بھر سویا۔ رات میں اس کا چھوٹا بھائی ٹیکسی چلاتا تھا، یہ دن میں ٹیکسی چلاتا تھا۔ تو جب یہ صبح فجر کی نماز پڑھنے اٹھا، نماز پڑھ کے آیا، اس کی بیوی نے اس کو چائے بنائی، اپنے شوہر کو بریڈ آملیٹ وغیرہ بنایا کہ چلو ناشتہ کرو اب تم جاؤ گے۔ موبائل فون کی گھنٹی بجی، وہ والا فون لینڈ لائن، وہ گھنٹی بجتی ہے۔ اس نے گھنٹی اٹھائی، ارے کون اتنا صبح صبح؟ اس نے سوچا کہ کوئی کسٹمر ہوگا، کہیں جانا ہوگا، فون کرتے ہیں لوگ۔ تو اس نے فون اٹھایا کہ ہلو، وہاں سے آواز آئی کون؟ جمیل صاحب۔ کہا جی، بڑے نالائق انسان ہے تو۔ کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہا ہاسپٹل میں تم اپنی بیوی کو چھوڑ گئے ہو، بیچاری رات بھر یہاں پریشان رہی، جلدی آئیے ہاسپٹل میں، ڈیلیوری ہو گئی اور تمہیں لڑکا ہوا ہے۔ اس کے تو ہوش اڑ گئے۔ اے ڈاکٹر، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ میری بیوی بھی نہیں تھی، اچھا ہوا یہ فون میں نے اٹھایا، کہیں میری بیوی نے اٹھا لیا ہوتا تو قیامت آ گئی ہوتی۔ دماغ ٹھیک رکھو۔ ادھر سے اس ڈاکٹر نے
لیڈیز ڈاکٹر کی چلائی اس کے اوپر, چپ بدتمیز کہیں گے. یہ انڈین پاکستانی کمینے سب ایسے ہی ہوتے ہیں. بچہ پیدا ہو گیا, آپ کہتے ہیں میری بیوی نہیں, لڑائی لڑتے ہیں گھر میں اور یہاں آ کے چھوڑ جاتے ہیں. آ رہے ہو یا میں پولیس بھیجوں؟ کہنا پولیس مت بھیجو, میں آ رہا ہوں. گیا سیدھے ٹیکسی چلاتا ہوا ہاسپٹل میں پہنچا اور جا کے کس وارڈ میں؟ کہ فلاں کمرے میں. کھولا کمرہ, ڈائن چڑیل مر جا, میں ہی ملا تھا تجھے. ایک تو میرا کرایہ نہیں دیا, بستر پہ لیٹی اور کہہ رہی ہے میرا بچہ. اب روتی ہے, تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے گھر میں تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا, اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ تم ہمیں اتنا ڈانٹو گے, اپنے بچے کو تم ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے. اور اس نے رونا شروع کر دیا. اس کا دماغ خراب کہ یہ ڈرامے بند کر. اے ڈاکٹر صاحب یہ میری بیوی بھی نہیں ہے, پتہ نہیں کون ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں چپ, رو رہی ہے. ایک عورت کیسے کسی کو اپنا شوہر کہہ دے گی؟ مانتا ہوں جھگڑا ہوتا ہے گھروں میں, سب کے گھر میں ہوتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ تم بیوی مت. ارے ڈاکٹر صاحب اللہ کی قسم یہ میری بیوی نہیں ہے. اور وہ کہتی ڈاکٹر صاحب یہ جھوٹ بول رہا, اللہ کی قسم میں اسی کی بیوی ہوں. معاملہ بڑا پیچیدہ. ڈاکٹر نے کہا رکو. معاملہ اتنا بگڑ گیا, ہر آدمی اسی عورت کی بات کر رہا ہے, کیونکہ عورت کے آنسو بڑے خطرناک ہوتے ہیں. ان آنسوؤں کو جو سمجھ جائے وہ بہت بڑا سمجھدار مانا جائے گا. عورت کے آنسوؤں کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. آپ شادی شدہ ہیں, آپ کو تجربہ ہوگا, ہمیں بھی تجربہ ہے. بہت یہ آنسو بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اس لیے پورے ہاسپٹل کا اسٹاف عورت کی تائید کر رہا. کیا ہے؟ بالکل سے چپ چپ. ڈاکٹر کہتا چلو کو ابھی تمہاری رپورٹ سامنے آتی ہے, ادھر آؤ, لاؤ ڈی این اے ٹیسٹ کر لیتے ہیں. کہا کر لو. آدمی کہتا ہاں کر لو. بلڈ نکالا, بچے کا بلڈ نکالا. عورت کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب رپورٹ کیا صحیح آئے گی؟ کبھی کبھی مشینیں بھی غلط رپورٹ دے دیتی ہیں. یہ عورت بول رہی ہے. اب وہ آدمی جس کا بلڈ نکل رہا تھا وہ کہتا چپ, مشینیں کبھی کبھی غلط رپورٹ دے دیتی ہیں. اب جب پول کھلنے والی ہوئی تب رپورٹ غلط. چپ. ابھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہوتا ہے. اسی بیچ اذان کی آواز آنے لگی. اس نے وہیں پر اپنے سر کا گمچھا اتارا, بچھایا, نماز پڑھنا شروع کر دیا. لیکن سوچنے لگا یار کہیں غلط رپورٹ آ گئی تو, کہیں عورت کی بات صحیح نہ نکل جائے, کہیں یہی رپورٹ نہ آ جائے کہ یہ میرا ہی بچہ ہے. تب تو گھر میں کیسے لے کے جاؤں گا؟ اللہ دیکھ تو اچھی طرح جانتا ہے میرا بیٹا نہیں ہے. اللہ تو جانتا ہی ہے میری بیوی نہیں ہے. اللہ دیکھ میری رپورٹ صحیح آنی چاہیے. 2 دن کے بعد کہا جاؤ رپورٹ آئے گی, 2 دن کے بعد تم آنا. 2 دن کے بعد اس کو بلایا. بولو کیا بات؟ ہاں جی. اور ڈر بھی رہا ہے. ڈاکٹر ہنس رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ہنسیے مت, پہلے بتائیے رپورٹ کیا آئی ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ تم صحیح کہہ رہے تھے کہ تمہارا بچہ نہیں. یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے, تمہارا بلڈ اس کے بلڈ سے میچ ہی نہیں کھا رہا. عورت کہتی دیکھیے ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ رپورٹ غلط آئے گی. اللہ کی قسم یہی میرا پتی ہے. آدمی کہتا چپ, تیری پول کھل گئی ہے, دوسرے کا پاپ میری گود میں ڈالنا چاہ رہی ہے, بھاگ یہاں سے. ڈاکٹر صاحب میں جاؤں؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ جائیے. اس عورت سے کہا اے بتا کون ہے تیرا ہسبینڈ, نہیں تو ابھی تجھے قتل کی سزا ہوگی. یہاں پر سعودیہ ہے, یہ انڈیا نہیں ہے. کہتی ڈاکٹر صاحب اللہ کی قسم یہ اسی کا بچہ ہے, میں اس کی بیوی ہوں, مت جانے دیجیے, میں کس کے پاس جاؤں گی؟ ڈاکٹر نے سر پہ ہاتھ پکڑ کے کہا میری بہن میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ یہ اس کا بچہ نہیں ہے. اس کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ یہ زندگی میں کبھی باپ بننے کے لائق ہی نہیں ہے, یہ باپ بن ہی نہیں سکتا. اب وہ آدمی کہتا کیا ڈاکٹر کیا؟ کہ ہاں تمہاری رپورٹ کہہ رہی ہے تم باپ بننے کے لائق ہی نہیں ہو, تمہارے اندر اتنے اسپرم نہیں ہے, تمہارے اندر اتنے شکراڑو نہیں ہے, تم باپ بن ہی نہیں سکتے ہو, تمہارے شکراڑو نل ہے, 0 ہے, تم باپ نہیں بن سکتے. اے ڈاکٹر 4 بچوں کا باپ ہوں اور تم کہہ رہے باپ نہیں بن سکتا, میں 4 بچے ہیں میرے. اب عورت چلاتی ہے دیکھیے ڈاکٹر صاحب میں نے کہا تھا نا رپورٹ غلط ہوتی ہے. اب یہاں سے یہ آدمی کہتا ہے چپ, یہ رپورٹ تو صحیح ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے, لیکن یہ رپورٹ غلط ہے کہ میں باپ نہیں بن سکتا.
اور ڈاکٹر کہتا چپ رہو تم دونوں، میرا دماغ خراب کر دیا ہے. وہ کہتی اس کا شوہر، وہ کہہ رہا میرا شوہر نہیں، تم کہہ رہے ہو یہ میرا بیٹا نہیں، رپورٹ کہہ رہی باپ نہیں بن سکتے، تم کہہ رہے ہو میں 4 بچوں کا باپ ہوں. ایسے تو رپورٹ میرا کیس ہی نہیں آیا میرے پورے ہاسپٹل میں آج تک ایسا. اس نے فائل اٹھائی، چل دیا، گاڑی میں ڈالا، باپ نہیں بن سکتا، گاڑی چلا رہا ہے. تھوڑی دور جانے کے بعد کہتا ہے جمیل گھر کا پتہ لگاؤ، کہیں رپورٹ اگر صحیح ہوئی تو پھر یہ 4 نمونے آئے کہاں سے؟ اگر میری رپورٹ صحیح ہے میں باپ نہیں بن سکتا تو یہ بچے ہیں کس کے؟ سیدھے گھر پہنچا، دن میں دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی کو ہوش بھی نہیں تھا کہ دن میں بھی میرا پتی آ جائے گا. دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، چپل اٹھاری آدمی نے، شوہر نے، اور تڑا جوتے چپل گھوسے. وہ عورت کہہ رہی اتنا پیار کرتے تھے آج اچانک کیا ہو گیا؟ لیکن اس نے 20-25 پہلے پریشر بنانے کے لیے مارا، چپل جوتے لاتے گھوسے مکے. جب 15-20 مار چکا تب کہا یہ بتاؤ کہ یہ 4 بچے کس کے ہیں؟ وہ کہتی کیا ہو گیا تمہیں؟ ابھی پھر ماروں گا. یہ پتا چل گیا ہے یہ میرے نہیں ہیں، اب یہ بتا کہ کس کے ہیں. 2-4 اور دیے. جب اس کو تیز چوٹ لگنے لگی تو کہنے لگی رکو مارو مت، کچھ کہو گے تو نہیں؟ کہا نہیں، صحیح بتا دو گی تو کچھ. کہا کہ یہ 4 بچے آپ کے نہیں ہیں. پھر کہا دیور کے. کہ یہ کیسے ہوا؟ کہا آپ دن میں ٹیکسی چلاتے ہیں نا، وہ رات میں چلاتا ہے. مطلب آپ دن بھر غائب رہتے ہیں، رات میں سوتے ہیں، وہ رات بھر غائب رہتا ہے، دن میں سوتا ہے. گھر تو ایک ہی ہے، جوائنٹ فیملی تو ایک ہی ہے. آپ سے تو کچھ بچے ہو نہیں رہے تھے. مجھے گھر میں کلکاریاں سننے کا شوق تھا بچہ، اور جب اس سے دل لگ گیا تو سارے بچے اسی کے. اس نے کہا یہاں تو میں تمہارا انتقام نہیں لوں گا، یہاں اگر FIR کرتے ہیں تو ابھی تم دونوں کو قتل کی سزا ہو جائے گی. پاسپورٹ جلدی سے ریٹرن ٹکٹ لیا اور اپنے بھائی کو اور بیوی کو لے کر بھوپال آیا. اور بھوپال آنے کے بعد میٹنگ بٹھائی اور سب لوگوں سے کہا کہ جب یہ بچے میرے ہیں ہی نہیں تو میں ان کو کیوں پالتا ہوں، کیوں رکھتا ہوں؟ اور ان دونوں کا جب چکر چل ہی رہا ہے تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنی عورت کو طلاق دیتا ہوں اور عدت گزار کر یہ اس کے ساتھ شادی کر لے. جب بچے اسی کے ہیں تو پھر یہ اس کے ساتھ رہے. اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. یہ واقعہ جب سعودیہ کی سرزمین پر میں نے سنا، پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی. اسی دن میری تقریر ہوئی جدہ میں، سعودی کے اندر جدہ میں، اور اسی ٹاپک پر میں بولا الحم الموت. اللہ کے نبی نے کہا تو دیور بھابھی کے لیے موت ہے. کتنا صحیح جملہ بولا تھا اللہ کے رسول نے کہ اللہ کے رسول کیا میں دیور سے بھی پردہ کروں؟ فرمایا دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے، دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے. تو اس لیے میری بہنوں میں تمہیں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن دیور سے پردہ ہے، سالی کو جیجا سے پردہ ہے، بھابھی کو دیور سے پردہ ہے، اور اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ پردے پر عمل کریے. اسلام نے تمہیں بہت عزت دی ہے. اللہ کی قسم اگر تم بیوی ہو تو شوہر کو حکم دیا جو خود کھاؤ وہ اپنی بیوی کو کھلاؤ. کتنی عزت ہے. جو خود پہنو وہ اپنی بیوی کو پہناؤ. خبردار اپنی بیوی کے گال پہ کبھی تھپڑ مت مارو. تم نے اللہ کا کلمہ پڑھ کر ان کو اپنے اوپر حلال قرار کیا ہے، اس لیے فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، اللہ کے کلمے کے ذریعے ان کی شرمگاہیں تمہارے اوپر حلال ہوئی ہیں. اس لیے تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کتنا بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کتنا بڑا مقام دیا ہے. اگر عورت بیوی ہے تو شوہر جو کھائے گا وہ کھلائے گا، جو پہنے گا وہ پہنائے گا. اگر تم کسی بیٹے کی ماں ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا، پوچھا اللہ کے نبی میری ماں زندہ ہے، میرے لیے کوئی کام بتاؤ کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. فرمایا امک کا جنت،
کیا تو جنت تلاش کرنا چاہتا ہے؟ جنت تو تیری ماں ہے، اپنی ماں کی خدمت کرو، جنت حاصل کر لے۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی سے کہہ دیا، جنت، ایک صحابی، اللہ کے رسول میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، جنگ ہو رہی ہے، میں چاہتا ہوں میں شہید ہو جاؤں اور جنت پا جاؤں۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا تمہارے باپ زندہ ہیں؟ کہا نہیں۔ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا تم جہاد میں نہیں جا سکتے، اگر تم جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے تو تمہاری ماں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ تم اپنی ماں کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ایک عورت ماں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو جنت کہہ دیا۔ ایک عورت بہن ہے یا بیٹی ہے تو باپ کو حکم دے دیا کہ اگر تمہاری 3 بیٹیاں ہیں یا 3 بہنیں ہیں تم ان کو پڑھاؤ، ان کو لکھاؤ، ان کو اچھا ادب سکھاؤ، ان کی اچھی تربیت کرو، اور جب وہ بڑی ہو جائیں تو ان کو دیندار گھر میں ان کی شادی کر دو، ان کا نکاح کر دو۔ تم جنت میں میرے پڑوسی بن کر میرے ساتھ ایسے رہو گے جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بیٹی اور بہن کو پڑھانا لکھانے والا اور ان کی شادی کرانے والا محمد رسول اللہ کا پڑوسی بن کر رہے گا۔ سوچو میرے پیارے ساتھیوں، کتنا بڑا مقام دیا ہے ایک عورت کو۔ اسلام کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی دھرم، دنیا کا کوئی مذہب عورت کو اتنی آزادی نہیں دیتا ہے اور اتنا بڑا مقام نہیں دیتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی رکشا کریں گے۔ ہاں ہاں، آؤ اور ایک میدان میں آ جاؤ، آؤ منتر پڑھانے والے پنڈتوں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، عیسائیوں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، یہودیوں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، ملا مولوی بھی، ان کو اکٹھا کرنے کی ذمہ داری میری۔ بھارت میں جتنے بھی دھرم ہیں ان سب کے دھرم کے ودوانوں کو کھلا چیلنج دیتا ہوں، اپنی اپنی دھارمک کتابیں لے آؤ، آؤ ایک میدان میں چلیے، آؤ ایک میدان میں اس کو جمع کرتے ہیں، آؤ دلی کے رام لیلا میدان میں اکٹھا کرتے ہیں، ساری کتابیں لاؤ، عیسائی اپنی بائبل لے آئیں، یہودی اپنی تورات لے آئے، ہندو بھائی اور ہندوؤں کے پنڈت اپنے وید لے آئے، سکھ اپنا گرو گرنتھ لے آئے، جینی اپنے مہاویر کی جینزم لے آئے، مسلمان بھی قرآن لے آئے۔ آؤ چیلنج دیتا ہوں، ساری کتابوں کو ایک ساتھ جلا دو اور ایک بھی کتاب باقی نہ رکھو، سب میں تیل لگا دو، گھاسلیٹ ڈال دو، پیٹرول ڈال دو اور آگ لگا دو۔ مودی جی بھی وہاں ہو، امت شاہ بھی وہاں ہو، جرجیس بھی وہاں ہو، پادری بھی وہاں ہو، کرسچن کا راہب بھی وہاں ہو، ہر آدمی ہر دھرم کے ودوانوں کو اس جگہ جمع کرو اور ساری کتابیں جلانے کے بعد کہو کہ اب اپنی اپنی کتابیں لے کر آؤ۔ عیسائیوں آؤ اپنی انجیل پیش کرو، نہیں کر پائے گا۔ یہودیوں اپنی تورات سناؤ، نہیں سنا پائے گا۔ سکھوں اپنا سکھمزم پیش کرو، گرو گرنتھ پیش کرو، نہیں کر پائے گا۔ بدھسٹوں اپنا بدھزم لے کر آؤ، نہیں لا پائے گا۔ ہندو بھائیوں اپنے ویدوں کو پڑھ کے سناؤ، نہیں سنا پائے گا۔ جرجیس تمہاری کتاب قرآن بھی تو جلا دی گئی ہے، آؤ اس قرآن کو پیش کرو۔ 9 سال کا بچہ مسلمان کا، 10 سال کا بچہ مسلمان کا اٹھے گا، بسم اللہ کی بے سے شروع کرے گا اور والناس کی سین پر لے جا کر ختم کر دے گا اور سب دھرم والوں کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہوا کہے گا یہ قرآن ہے جو جلانے سے بھی نہیں جلتا ہے، یہ قرآن ہے جو مٹانے سے بھی نہیں مٹتا ہے، یہ قرآن ہے جس کی
تعلیم میں کشش رکھی ہے اللہ نے, اس کو سمندر میں ڈال دو تو سمندر ڈبو نہیں سکتا, آگ میں جلا دو تو آگ جلا نہیں سکتی, اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹانا چاہے تو مٹا نہیں سکتی. یہ وہ کتاب ہے جو بڑے بزرگوں کے دلوں میں نہیں, 9 اور 10 سال کے بچوں کے سینے میں محفوظ ہے. یہ 10 سال کا بچہ بڑے بڑے لوگوں کے منہ پہ تماچا مارے گا اور کہے گا کہ یہ قرآن وہ تو جلا دیا جو کاغذ کے ٹکڑوں پر تھا, وہ تو جلا دیا جو کاغذ پر لکھا ہوا تھا, لیکن اس قرآن کا کیا کرو گے جو ہمارے سینے میں محفوظ ہے, جو ہمارے دل کے اندر محفوظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم ہی نے اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کریں گے. چلے تھے قرآن بدلنے, اللہ نے کہا تیری حیثیت دیکھ, پوری دنیا کے لیے ہم تجھی کو بدل دے رہے ہیں, کوئی ضرورت نہیں تیری. اللہ نے پورا تجھے بدل دیا. تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے تو ایک چیز بدل کے دکھا دے ختنہ. اللہ نے اپنی قدرت کا کمال دکھا دیا, اس نے تجھے پورا چینج کر کے یہ ثابت کر دیا کہ میں نے تجھے بدل دیا. لے, تیری اوقات یہی تھی. اب سارے لوگ جنہوں نے تجھے منتر پڑھائے اور شدھ ہندو کر کے تیاگی بنا دیا ہے, وہ سارے مل کر تیرا ایک ختنہ ختم کر کے دکھائیں. ختنہ ختم کرنے کے چکر میں پوری مشین ختم کرنا پڑے گی, اور پہی پوری مشین ختم ہو گئی تو پھر بیچ والا بن جائے گا بیچارہ. کہاں پہنچا دیا اس کو, سارے پنڈت مل کر اور بھارت کی پوری حکومت مل کر بھی اس کی وہ نشانی ختم نہیں کر سکتی. جرمن, فرانس, آسٹریلیا, ہر جگہ فون ہو رہے ہوں گے, کوئی ہے تمہارے پاس سرجری تو بتاؤ, ہم اسپیشل جہاز سے بھیج دیتے ہیں اس کو. لیکن ایسی سرجری ابھی تک تو بنی نہیں ہے. اب دیکھیے آگے ہوتا کیا کیا. اور یاد رکھنا, جو شخص اپنے باپ کا نہیں ہوتا وہ غیروں کا بھی, جو اپنی ماں کا نہیں ہوتا وہ کسی اور کا بھی نہیں ہوتا. کچھ دنوں کے بعد ادھر سے بھی نکالا جائے گا, یہ ادھر سے بھی نکالا جائے گا. جو انسان اپنے گھر کی جھونپڑی اور ٹین میں سکون سے نہیں رہ سکا, وہ دوسروں کی ایئر کنڈیشن میں بھی سکون سے نہیں رہ سکتا. سوتے وقت اس کا دل اندر سے اس کڑے گا, ہم نے کیا کیا. بیوی نے ساتھ چھوڑا, بچوں نے ساتھ چھوڑا, سماج نے ساتھ چھوڑا, سوسائٹی نے ساتھ چھوڑا, پوری برادری نے ساتھ چھوڑا. جو حال تسلیمہ نسرین کا ہوا, جو حال سلمان رشدی کا ہوا, جب انہوں نے قرآن کے خلاف آواز اٹھائی تو دوسروں نے بہت عزت دی, آؤ ہمارے یہاں آ جاؤ. لیکن وہاں رہ کر اس نے ان کے خلاف بھی آواز اٹھائی تو آج یہ لوگ ایسے ہو گئے, دھوبی کے گدھے, نہ گھر کے نہ گھاٹ کے, نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے, نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہوئے ہم. آج سلمان رشدی کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے, آج تسلیمہ نسرین کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے. آنے والے وقت میں اس جتیندر نارائن تیاگی کا بھی کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. اور زور سے کہو انشاءاللہ, انشاءاللہ. جو قرآن کو بدلے گا اس کی اس دنیا میں کبھی کوئی خیریت نہیں ہے. یہی لوگ اس کو نکالیں گے, یہی لوگ. جب تک مودی جی ہیں تب تک تم ہو, جب تک مودی جی ہیں تب تک تم ہو. اور مودی جی کب تک ہیں یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. کیوں؟ آپ کو معلوم ہے نا, سب جانتے ہیں. یہ تو کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. راحت اندوری نے کہا تھا نا, وہ یاد رکھو, وہ یاد رکھو, جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. جب تک یہ ہیں تب تک تم ہو بیٹا. جب باپ ہی نہیں رہے گا تو پھر بیٹا کیا کرے گا. اور کبھی نہ کبھی تو باپ اترے گا. اوپر والے کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے, اس کے ہاں دیر ہوتا ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتا ہے.
ظلم و ستم کی بنیاد پر حکومتیں زیادہ دن نہیں ٹک پاتی ہیں. ہٹلر کا انجام ہم نے دیکھا ہے, حجاج ابن یوسف ثقفی کا انجام ہم نے دیکھا ہے, ظالم حکمرانوں کی تاریخ ہم نے دیکھی ہے. 100 سال گزرنے کے بعد ان کو لکھا گیا. ہمارے دیش کے بھی چوکیدار ظلم و ستم کریں گے تو ان کو بھی کیا لکھا جائے گا 100 سال کے بعد. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت پڑھنے والے ہم نہیں ہوں گے, ہماری اولادیں ہوں گی. یوٹیوب چینل والوں سے گزارش ہے کہ میری یہ چیز اپنے چینلوں پر نہ دیں, کیونکہ یو پی کے چناؤ ہیں بہت قریب اور میڈیا اس کا غلط استعمال کر رہی ہے. یو پی کے چناؤ میں اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہے. میں نے جو کچھ بھی یہ بولا ہے جتیندر نارائن تیاگی کے بارے میں اور یہ جو صاحب مسند, ان چیزوں کو کٹ کر دیں, یہ یوٹیوب پہ نہ دیں, اپنے چینلوں پہ نہ دیں. اگر کسی نے دے دیا تو کاپی رائٹ کا مجھے پورا ادھیکار ہے, پورا حق ہم رکھتے ہیں, یہ نہ دیں. تو آپ لوگوں کا ایمان تازہ کرنے کے لیے میں نے کہہ دیا ہے, اور انشاءاللہ آنے والا وقت یہ بتاتا ہے کہ یہ ادھر سے بھی طلاق ملے گی اس کو. ایسے لوگ کہیں پنپ نہیں پائے, ورنہ دھرم کوئی برا نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں. ہر دھرم, اسلام تو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی دھرم میں اگر اچھی چیز ہو تو وہ آپ لے لو, اچھی چیزیں لے لینا چاہیے. انسانیت جہاں ملے لے لو. کون سا دھرم ہے جو آپ کو انسانیت کی شکشا نہیں دیتا ہے؟ ہندو دھرم میں انسانیت ہے, سکھ میں انسانیت ہے, جین میں انسانیت ہے, عیسائی دھرم میں تو اتنی انسانیت ہے کہ کوئی تمہارے دائیں گال پہ تھپڑ مارے تو بایاں گال پیش کر دو, نہیں بدلہ مت لو. کوئی دائیں پہ مارے لو, اور جب ادھر بھی مار دے تو پھر لو, یعنی پٹتے رہو. بائبل میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ کسی پر ظلم مت کرو. اگر کوئی تمہارا کرتا لے لے, یہ اوپر کا پنجابی, تو اس کے ساتھ 2 کلومیٹر پیدل چلے جاؤ اور وہاں جا کے اس کو اپنا پیجامہ بھی اتار کے دے دو. یہاں تک لکھا ہے بائبل کے اندر. لیکن اسلام نے اتنی بزدلی نہیں سکھائی ہے. اسلام نے کہا ہے کہ نہیں, تم اپنی طرف سے کسی کو چھیڑو مت, اور اگر کوئی تمہیں چھیڑ دے تو اتنا ہی تم بدلہ لے سکتے ہو جتنا اس نے تمہیں پریشان کیا ہے, زیادہ نہیں. اگر معاف کر دو تو بہتر ہے, لیکن بدلہ لینا چاہو تو لے سکتے ہو. لیکن کبھی کبھی بدلہ لینا ضروری ہو جاتا ہے, کیونکہ قوموں کی زندگی کا انحصار اسی پر ہے. اس لیے قرآن نے کہا وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, بدلہ لینے میں زندگی ہے. اگر آپ بدلہ نہیں لیں گے تو یہ لوگ ظلم پہ ظلم کرتے چلے جائیں گے, آپ برداشت کرتے چلے جائیں گے, تو پھر یہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے. اس لیے اگر کوئی تمہیں قتل کر دے تو بدلے میں اس کو بھی قتل کر دو, تاکہ یہ سزا جب لوگ دیکھیں تو پھر کسی دوسرے کے اندر ہمت نہ پڑ سکے پھر کسی کو قتل کرنے کی. اگر آپ قاتل کو قتل کر دو گے تو پھر بہت سے قتل ہونے سے بچا لو گے. چور کے ہاتھ کاٹ دو گے تو بہت سی چوریوں سے سماج کو بچا لو گے. بلاکاری کو پتھروں سے مار مار کے اس کو ہلاک کر کے اس کو مار ڈالو گے تو بہت سی ماں بہن بیٹیوں کو تم بلاکار ہونے سے بچا لو گے. وَفِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, بدلہ لینے میں زندگی ہے, یہ قرآن نے کہا ہے میرے بھائیوں. اور کبھی کبھی بدلہ لینا ضروری بھی ہو جاتا ہے. ہماری ان باتوں کو آپ دیکھیے اور سوچیے. محمد الرسول اللہ کی جو ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو, تھوڑا سا اگر عورتوں لیڈیز کے اندر سے اگر آواز کم ہو جائے تو بڑی مہربانی ہوگی. ویسے آج بہت سکون سے سن رہی ہیں, آج تعریف کرنا پڑے گی, ورنہ عورتیں کبھی اتنی خاموشی سے سنتی نہیں ہیں. یا تو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے میری ہندی, تھوڑا سا اور اگر یہ بیچاری کپڑا اپنا نہ دکھائیں کسی کو, ساڑی کتنے کی, تو کہاں سے لی, چانچل میں کہاں ملتی ہے, کون سی دکان میں ملتی ہے, یہ تھوڑا سا اگر یہ اپنی چونچیں بند کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. جلسے کے بعد بتا دینا یہ ساڑی کتنے کی آئی, چپل کتنے کی آئی, پرس کتنے کی, کہاں سے. تھوڑا سا جلسے میں تھوڑا سا آپ خاموش ہو جائیں, اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو جائیں, کوئی بات نہیں, کوئی فرض تھوڑی ہے جلسہ سننا. لیکن سنیں گی تو کچھ تو سمجھ میں آئے گا. جب ہندی کے سیریل سمجھ میں آ جاتے ہیں, ساس بھی کبھی بہو تھی, جب یہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو ہماری بات کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی ہے.
آئے گی انشاءاللہ. ہم تو بہت آسان بہت ہم سلو بول رہے ہیں. کوئی بمبئی اور حیدرآباد میں بول رہے ہوتے تو ابھی تک ہم کتنی اسپیڈ ہوتی ہے ہمارے. ہم بہت سلو بول رہے ہیں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. تو سیریل سمجھ لیتی ہو, ہندی فلمیں سمجھ لیتی ہو, ہندی گانے سمجھ لیتی ہو, تو میری بات بھی سمجھ لو گی انشاءاللہ. ایک حدیث پڑھتا ہوں, دیکھیے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام بتائے گئے ہیں. دیکھیے, وعن جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر یحشر الناس ولا قدمی یوم القیامہ وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی. رواہ البخاری رواہ مسلم فی کتاب الفضائل. یہ حدیث امام مسلم کتاب الفضائل میں لائے, میں نے ایسے ہی پڑھ دی ہے. سنیے, حضرت جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چند نام ہیں, ان ناموں میں پہلا نام کیا ہے؟ انا محمد, میرا ایک نام محمد ہے. چاچا کہاں جا رہے ہو؟ بیچ سے نہ اٹھا کرو, پیشاب کرنے جا رہے ہو؟ ہم نے سوچا گھر جا رہے ہو. اب اس عمر میں گھر جا کے کیا کرو گے؟ بیٹھیے بھائی. انا محمد, میرا ایک نام محمد ہے. 5 نام بتا رہا ہوں, وہ کہاں گئے؟ اب آواز آ رہی ہے نا؟ صحیح آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. انا محمد. سنیے, 5 نام میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں یہ 5 نام کون سے ہیں. اس لیے جس کو بھاگنا ہو ابھی بھاگ جاؤ, یہ ان دونوں کو بھگاؤ جلدی سے سامنے سے. اصل میں جب میرے سامنے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو میں ڈر جاتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہوئی؟ حیدرآباد وغیرہ میں ایسے کوئی سامنے سے کھڑا ہوا تو میں سمجھا جا رہا پیشاب کرنا ہے, لیکن وہ آیا اور سیدھا میرا مائک پکڑ کے پھینک دیا. اے کیا بول رہا ہے؟ اس کے بعد انڈے, ٹماٹر, آلو سب چلے, چپل, جوتے, کرسی سب پھینکی گئی. تو میں اس دن سے ڈر گیا ہوں کہ ایسا تو نہیں کہ یہ مائک پکڑنے آ رہا ہو. تو سامنے سے مت آیا کرو, میں بھول جاتا ہوں کہ کیا میں بول رہا تھا. پیچھے اٹھ جا کوئی بات نہیں, لیکن سامنے ہی آپ اٹھ جاتے ہیں تو میں ایک دم ڈر جاتا ہوں. یہ حیدرآباد میں تو تقریر نہیں کر رہا ہوں, کہیں ایسا لگتا ہے, میرا دماغ وہاں پہنچ جاتا ہے. تو یہ 5 نام یاد رکھنا. انا محمد, میرا پہلا نام, ایک نام کیا ہے؟ محمد. وانا احمد, اور دوسرا نام میرا کیا ہے؟ احمد. ایک نام محمد اور ایک نام احمد. تیسرا نام وانا الماحی, میرا ایک تیسرا نام ہے ماہی, مٹانے والا, گناہوں کو مٹانے والا, گناہوں کو ختم کرنے والا. تیسرا نام ماہی. چوتھا نام حاشر, حاشر جمع کرنے والا, اکٹھا کرنے والا. یحشر الناس علی قدمی یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ سب کو میرے قدموں تلے جمع کرے گا. حدیث میں آتا ہے نا کہ سب لوگ اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے اور سارے نبی منع کر دیں گے کہ نہیں, ہم تو تمہاری کچھ نہیں مدد کر سکتے ہیں, تم سب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ, وہی کام آ سکتے ہیں. آدم علیہ السلام کہیں گے مجھ سے بھی خطا ہو گئی تھی, میں نے جنت میں یہ شجر ممنوع جو منع کیا گیا تھا پھل کھا لیا تھا. یونس علیہ السلام کہیں گے نہیں صاحب, ہم سفارش نہیں کر سکتے, ہم نے بھی اللہ نے حکم نہیں دیا تھا اور ہم اللہ کا کہنا مانے بغیر ہم چلے گئے, سمندر کی مچھلی نے ہمیں نگل لیا تھا. سب لوگ اپنا اپنا قصور بتا کے پلہ جھاڑ لیں گے اور سب اللہ کے نبی کے پاس بھیج دیں گے. سارے لوگ جناب محمد و رسول اللہ کے پاس جمع ہو جائیں گے. تو کہا حاشر, سب لوگ جمع ہو جائیں گے قیامت کے دن میرے قدموں کے پاس, میرے پیروں کے پاس. تو ایک نام کیا ہے؟ حاشر, جمع کرنے والا. 4 نام ہو گئے نا, محمد, احمد, ماہی, حاشر, اور 5واں نام عاقب. عاقب کے معنی ہوتے ہیں پیچھے آنے والا, بعد میں آنے والا, لاسٹ میں آنے والا. والعاقب الذی لیس بعدہ نبی, اللہ کے نبی نے کہا میں سب کے بعد آیا ہوں, یعنی میرے بعد اب کوئی نہیں آئے گا, میں لاسٹ ہوں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ 5 نام آئے ہیں حدیث میں. پہلا نام محمد, یہ نام ویدوں میں کیسے آیا دیکھیے. اگیان ہیتو کیرت موہ مداندیکارم ناشم ودھایم ہتدو دیتے وویکا, محمد نام وید میں آ گیا. احمد نام بھی وید میں آیا ہے. احمد پتشپری میں دھامر تس جگرب اہم سور ریواجنی,
वेदाहमित पुरुष महानिमादित्य वरुण तपस प्रस्ताति अन्याय, ये भी आ गया। तीसरा नाम माही, मिटाने वाला। चौथा नाम हाशिर, पांचवा नाम आकिब। पहले इन दोनों की वजाहत कर देता हूं। दो नाम, अज्ञान हेतु किरत मोह मद अंधिकारम। हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, पहले हम आपको अलग अलग बता रहे हैं। अज्ञान हेतु किरत मोह मद अंधिकारम नाशम विधायम। अब इसको मिलाकर इसके उच्चारण को यूं पढ़ा जाएगा, अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेका। ये उसका प्रोनाउंसिएशन होगा, ये उसका उच्चारण होगा, ये ऐसे पढ़ा जाएगा। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम। अज्ञान हेतु किरत, अपने मां के पेट से कुछ भी सीख कर ना आने वाला। उम्मी, अनपढ़, उम्मी। जैसे बच्चा मां के पेट से पैदा होता तो कुछ पढ़ना लिखना नहीं जानता, ऐसे ही अपने मां के पेट से पैदा होने वाला अज्ञान, कुछ भी सीख कर न आने वाला, उसका नाम मोहम्मद होगा। मोहम्मद अंधिकारम नाशम, उसके आने से पहले अंधेरा ही अंधेरा होगा, घटाटोप अंधेरा होगा। अंधेरे का मतलब पाप, गुनाह, कदम कदम पर गुनाह, कदम कदम पर पाप। मोहम्मद के आने से पहले गुनाहों का जाल बिछा हुआ होगा, पापों का, गुनाहों का नेट बिछा हुआ होगा। नाशम विधायम, मोहम्मद जब आ जाएंगे तो गुनाहों को नाश कर देंगे, गुनाहों को मिटा देंगे, गुनाहों के काम को खत्म कर देंगे। लीजिए, मोहम्मद के आने से पहले बहुत बुराइयां होंगी और मोहम्मद के आने के बाद बुराइयां मिट जाएंगी। ये पहली चीज बताइए मोहम्मद की। किसमें? श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 का मंत्र नंबर 16। अब देखिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले कितनी बुराइयां थी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले कितनी गुमराहियां थी, कितने गुनाह थे। शराब वो ऐसी पीते थे कि खाना खाते थे तो शराब की बोतल पानी की जगह पर वो रख लिया करते थे, और जब लुकमा अटक जाता था तो वो पानी से नहीं शराब से निकालते थे। उनके घर में जब बच्चा पैदा होता तो बच्चे को सबसे पहले शहद नहीं देते, मां अपना दूध भी नहीं पिलाती। जब उनके घर में कोई बच्चा पैदा होता, किसी औरत की डिलीवरी होती और वो बच्चे को जन्म देती, तो उस बच्चे की जबान पर सबसे पहले शराब के कतरे, शराब के ड्रॉप्स, शराब की बूंदें उसके हलक में डाली जाती और गर्व किया जाता कि मैंने अपने बच्चे को सबसे पहले शराब पिलाई है। बच्चे को पहला पैदा होने के बाद पहली चीज जो उसको दी जाती थी वो शराब दी जाती थी। जुआ इतना खेला जाता था कि जुए में रकम हार गए तो मकान लगा दिया, मकान हार गए तो बीवी जुए में लगा दी, और बीवी भी हार गए तो अपनी जवान बेटी भी जुए में लगा दी। फिर भी पेट नहीं भरता था, नहीं कुछ और होता तो मैं वो भी जुए में लगा देता। इतना अंधेरा था, इतना अंधेरा, अंधकार का और गुनाहों का यह हाल था कि जब किसी के घर में लड़की पैदा होती, बेटी पैदा होती, तो शर्म से उसका सर झुक जाता। 4 साल तक अपनी बच्चे को पालता, पोसता, बड़ा करता, खिलाता पिलाता, लेकिन जब 4 साल की बच्ची हो जाती तो फिर अपनी बीवी से कहता, इसको नहलाओ, धुलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ। 4 साल के बाद उस बच्ची को नहलाया जाता, धुलाया जाता, नए कपड़े पहनाए जाते। फिर बाप कहता, बेटी चलो हम तुम्हें मेले में लेके जा रहे हैं। फिर मेले में लेके जाता, जंगल में ले जाता, जहां पहले से गड्ढा खुदा हुआ होता, उस गड्ढे में कहता, बेटी जरा झांक कर देखो, तुम्हें तुम्हारी मां नजर आएगी, तुम्हें तुम्हारी मां दिखाई देगी। वो 4 साल की गुंचई ना शगुफ्ता एक
کلی ایک نابالغ بچی، وہ 4 سال کی ایک چھوٹی سی معصوم بچی اپنا ماں کا نام سنتی تو اس گڈھے میں جھانکتی کہ میری امی ہے، میری ماں ہے۔ دیکھیں جیسے ہی وہ اس گڈھے میں جھانک کر دیکھتی، وہ قصائی باپ، وہ پاپی باپ، وہ ظالم باپ پیچھے سے اپنی بیٹی کو دھکا دیتا، گڈھے میں گرا دیتا اور زمین کی مٹی کو اس کی اوپر ڈالنا شروع کر دیتا۔ وہ اپنے ننھے منھے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی کو دور کرتی جاتی، لیکن کب تک کرتی؟ اس کو پاٹ دیتا، پورا کا پورا اس 4 سال کی بچی کو گاڑ دیتا۔ وہ چیختی اور چلاتی رہتی اور اس کی آخری آواز تک یہ ظالم باپ، یہ کرور باپ اسی جگہ پر بیٹھا رہتا، اور جب وہ چیخ چیخ کر رو رو کے مر جاتی، آخری سانس نکل جاتی، تب وہاں سے آتا اور اپنے سماج میں آ کر گرو سے کہتا، آج میں نے اپنی بیٹی کو دفن کر دیا، آج میں نے اپنی بیٹی کو گاڑ دیا، آج میں نے اپنی بیٹی کا کام تمام کر دیا۔ اور سماج میں جب یہ بات سنی جاتی تو لوگ شراب کا جشن مناتے، شراب پلاتے اور اس کو جشن مناتے ہوئے خوشیاں مناتے۔ میرے بھائیوں، یہ گناہ، یہ پاپ تھا اس سرزمین پر محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے۔ ہمارے یہاں پر بھی لڑکیاں ماری جا رہی ہیں، فرق اتنا ہے کہ وہاں پیدا ہونے کے 4 سال کے بعد مارتے، یہاں مائیں اپنے پیٹوں میں اپنی بچیوں کو مار دیتی۔ الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرایا، پتا چلا لڑکی ہے، نہیں ڈاکٹر 4 لڑکیاں پہلے سے ہیں، یہ بھی بیٹی ہے، میں تو ان کے دہیج کا انتظام نہیں کر پا رہی ہوں، اس کا کہاں سے کروں گی؟ نہیں، اب مجھے بیٹی نہیں چاہیے، گرا دو، ایبورشن، آپریشن، اسقاط۔ اس بچی کو پیٹ کے اندر سے گرا دیا جاتا ہے۔ اگر یہاں کسی نے یہ جرم کیا ہے، سن لو میری بہنوں، سن لو میری قوم کی بیٹیوں، سن لو میری سماج کی ماں، اوہ سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس عورت نے اپنے پیٹ سے کسی بچے کو گرایا، ایبورشن کرایا، اس کی عمر پیٹ میں 1 دن کی کیوں نہ ہو، 1 ہفتے کا بچہ کیوں نہ ہو، پیٹ میں 1 مہینے کا کیوں نہ ہو، 3 مہینے کا کیوں نہ ہو، 3 دن کا کیوں نہ ہو، قیامت کے دن یہ بچہ اللہ رب العالمین اس کو زندگی دے گا، اس کو ہاتھ دے گا، پیر دے گا، زبان دے گا، سر دے گا، آنکھیں دے گا، چہرہ دے گا، سب کچھ دے گا۔ جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہ، یہ بچہ اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا آئے گا، اپنے ماں کے دونوں سینے سے لٹکا ہوا آئے گا۔ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا، دودھ کھینچ رہا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی آواز آئے گی، اے بچے تجھے کچھ کہنا ہے؟ بچہ اپنے ماں کی پستان کو چھوڑ دے گا، یقول، چیخے گا اور کہے گا، یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میری جان لے لی تھی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا، اللہ یہ دنیا میں میری نہ بنی، آج تو اس کا مت بن، اللہ یہ دنیا میں میرا خیال نہ رکھ سکی، آج تو اس کا خیال نہ رکھ، اے اللہ میری ماں کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری ماں کو تو جنت میں مت بھیج، اللہ اس نے دنیا میں مجھے پناہ نہ دی، دنیا میں مجھے آنے سے پہلے مار ڈالا، اے اللہ تو بھی اس کو جہنم میں بھیج۔ وہ بچہ اللہ سے شکایت کرے گا، اللہ میری ماں کو دنیا میں جب اس نے مجھے نہیں وجود میں لائی تو تو اس کو جنت میں کیسے بھیج سکتا ہے، اے اللہ میری ماں کو تو جہنم میں ڈال دے۔ وہ بچہ اپنی ماں کو اللہ سے فریاد کر کے جہنم میں بھجوا دے گا۔ اگر کسی ماں نے، کسی عورت نے اگر یہ جرم کیا ہے تو جاؤ فجر کی نماز سے پہلے پہلے مصلی بچھاؤ، سجدے کرو اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو، شاید اس کو رحم آ جائے تو تمہیں توبہ قبول کر کے بخش دے، ورنہ امید بہت کم ہے۔
جس نے دنیا میں اپنے بچے کو گرایا. تم تو حلال بچے گرا رہی ہو, اپنے شوہر کا بچہ گرا رہی ہو, صرف اس لیے کہ 3 لڑکیاں 4 لڑکیاں پہلے سے, چوتھی بھی لڑکی نہیں چاہیے, صرف اس لیے. اسلام نے تو حرام اولاد بھی گرانے کی اجازت نہیں دی, ناجائز بچہ بھی مارنے کی اجازت نہیں دی. وہ ایک عورت آئی تھی اللہ کے رسول کے پاس جس سے زنا ہو گیا تھا, حرام کام ہو گیا تھا, کہہ رہی تھی اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو. اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا ہو گیا. آپ نے صحابہ سے کہا اس کو مار ڈالو, پتھروں سے ختم کر دو. صحابہ نے کہا اللہ چلو. اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پیٹ میں بچہ ہے, اسی زنا کی پیداوار ہے. اللہ کے نبی نے کہا تو غلطی تیری ہے, تیرے پیٹ کے بچے کو کیسے مارا جائے؟ ابھی تجھے ماروں گا تو بچہ بھی مر جائے گا. جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. جب بچہ پیدا ہوا تب آئی. اللہ کے رسول نے کہا ابھی بھی تجھے نہیں مارا جا سکتا ہے, کیونکہ ابھی بچہ تیرا دودھ پیتا ہے, اس کے ہونٹوں میں دودھ لگا ہے, اور محمد ظالم نہیں ہے جو اس بچے کا حق مار دے. نہیں, ابھی اس کو دودھ پلاؤ, جب روٹی کھانے لگے تب آنا. سوچو, حرام بچہ تھا, ناجائز بچہ تھا, جنگل میں بکریاں چرانے والے کسی چرواہے سے اس عورت نے زنا کر لیا تھا. پہاڑ کے دامن میں زنا ہوا تھا, جنگل میں جھاڑی میں زنا ہوا تھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی, جبکہ اس بچے کا باپ اس دنیا میں پتہ نہیں کون ہے, نہ اس نے ایکسپٹ کیا کہ میرا بچہ ہے, اور آج تک حدیث کی کتابوں میں اس بچے کا باپ کا پتہ نہیں ہے کہ کون ہے. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو, اللہ چاہتا تو نبی کو بتا سکتا تھا کہ اس بچے کا باپ فلاں ہے, لیکن اللہ نے بھی نہیں بتایا, اس لیے کہ کسی کا معاملہ چھپا ہے تو چھپا رہنے دو, شاید وہ توبہ کر لے اور اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے. لیکن اگر کسی کو معلوم ہے تو اس کو ننگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کا عیب چھپا ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرو, کسی کی برائی چھپی ہے تو چھپاؤ, اس کو اجاگر مت کرو, اس لیے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین کب کس کو بخش دے اور کس کو معاف کر دے. میری بہنوں, میری ماں, میری قوم کی بیٹیوں, سنو, جب ناجائز بچے کو گرانے کی اجازت نہیں ہے تو حلال بچہ, جائز بچہ, اس کو کیسے گرایا جا سکتا ہے؟ یہ اندھیرا تھا عرب کی سرزمین پر, یہ گناہ تھے عرب کی سرزمین پر. اگیان ہیتو کرت موہ مدان دیکارم ناشم ودھایم ہتدو دیتے. محمد اس دنیا میں آئیں گے, اندھیرے کو ناش کر دیں گے, اندھیرے کو مٹا دیں گے. آپ اس دنیا میں آئے اور آپ نے اندھیرے کا خاتمہ کیا, آپ نے اس طریقے سے اندھیرے کو مٹایا, پھر عورت کو عزت دی, پھر عورت کو سمان دیا. میری بہنوں, میری قوم کی بیٹیوں, تم کہاں عزت ڈھونڈ رہی ہو؟ اسلام نے تمہیں جو عزت دی, اللہ کی قسم دنیا کے کسی دھرم میں اور مذہب میں وہ عزت نہیں ملے گی. تم کہتی ہو ہمیں اسلام نے پردے کی 4 دیواری میں قید کر دیا ہے, چہرہ تک نہ دکھاؤں, ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی نہ کھولوں, پیروں میں ساکس پہنوں, ہاتھوں میں گلیوز پہنوں, پھر ہم ترقی کیسے کریں گے؟ میری بہنوں, تمہاری شکایت اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن مجھے بتاؤ, ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, اس روڈ پر 2 سگی بہنیں جا رہی ہوں, 2 سگی سسٹر جا رہی ہوں, دونوں 1-2 سال کی عمر کا فرق ہو, ایک کی عمر 18 سال ہو, ایک کی عمر 20 سال ہو. ان دونوں سگی بہنوں میں, ان دونوں حقیقی بہنوں میں, ایک برقع اوڑے ہوئے ہو, نقاب لگائے ہوئے ہو, ہاتھوں میں گلیوز پہنے ہوئے ہو, پیروں میں ساکس ہو, چہرہ چھپا ہوا ہو, اس کے سر کا ایک بھی بال دکھائی نہ دے رہا ہو, یہ بھی سڑک پہ جا رہی ہے, اور اسی کے بغل میں اس کی سسٹر ہے, اس کی بہن ہے, وہ جینز پہنے ہوئے ہے, وہ ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہے یا اسکرٹ پہنے ہوئے ہے, اس کے بال کھلے ہوئے ہیں, اس کی لپسٹک لگی ہوئی ہے, اس نے میک اپ, پاؤنڈز کریم اور فیئر اینڈ لولی اتنی لگا رکھی ہے جو اس کے چہرے پر نمایاں ہے, دکھائی دے رہی ہے, اس نے پرفیوم بھی مار رکھا ہے اپنی باڈی پر. میری بہنوں, ایمانداری کے ساتھ بتانا, جرجی اس کا چہرہ دیکھ کر فیصلہ مت کرنا, اپنے دل کی گواہی بتانا. ان دونوں سگی بہنوں میں چوراہے پر جو لڑکے کھڑے ہیں شرارتی ہیں,
छिछोरे हैं, उनको उनके माँ बाप ने अच्छी तरबियत नहीं दी है, वो दूसरों की माँ बहनों को तकते रहते हैं, उनके अंदर ये बुराई है। तुम अपने दिल से फैसला करना, इन दोनों सगी बहनों में वो चौराहे पर खड़े हुए लड़के किस लड़की को छेड़ेंगे और किसको परेशान करेंगे। आपने अपने दिल की गवाही बताना, जर्जीस का चेहरा मत देखना कि जर्जीस क्या कह रहा है। अपने दिल से पूछो कि इन दोनों सगी बहनों में वो लड़के किसको छेड़ेंगे। आपका अंदर से गवाही यही होगी, दिल अंदर से यही कहेगा, स्कर्ट वाली को, जीन्स वाली को, जिसके बाल खुले हैं उसको, जिसकी लिपस्टिक लगी है उसको छेड़ेंगे, तंज मारेंगे, चिढ़ाएंगे, ताने मारेंगे, आवाज कसेंगे, नकाब वाली को कुछ नहीं कहेंगे। कुरान ने यही तो कहा है कि तुम जब रोड पर चलो, सड़क पर चलो, किसी जरूरी काम के लिए निकलो, कुल लिल मुमिनाति यगुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। कुरान ने यही तो कहा है कि अपनी निगाहों को नीचा रखो, व यहफज़ना फुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को, ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। ये 3 चीजें औरतों को बताई हैं। पहली चीज, निगाहें नीची रखो। जब औरत निगाह नीची करके चलने लगे और हर वक्त उसकी निगाहें नीची रहें तो कभी व्हाट्सएप पे किसी से बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैसेंजर और फेसबुक चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि जब निगाहें नीची रखती है तो वो क्या जाने कौन गुजर रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। पहली चीज, निगाहें नीची रखो। दूसरी चीज, वयहफज़ना फुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। इतने मोटे कपड़े पहनो कि तुम्हारे जिस्म की नुमाइश ना हो, इतने गाढ़े कपड़े पहनो, इतने लूज कपड़े पहनो कि तुम्हारे बदन का, तुम्हारे शरीर का, तुम्हारी बॉडी का नशेब व फराज दिखाई न दे। तीसरी चीज, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाओ सिंगार को, अपने मेकअप को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो। इसका मतलब यह कि अपने मर्दों के सामने जाहिर कर सकती हैं, अपने शौहरों के सामने जाहिर कर सकती हैं। लिपस्टिक कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन घर में लगाइए, और बाहर लगाओगी तो बहुत बुरी चीज है। जलसों में भी लगा के आई होंगी, जलसों में भी लिपस्टिक लगा सकती है औरत। अब तो पहले एक कंपनी थी जो लिपस्टिक बनाती थी जिसमें खिंजीर की, सूअर की चर्बी आती थी, लेकिन अब उसने भी इकरार कर लिया है कि नहीं नहीं, अब हम नहीं मिलाते हैं, और एग्रीमेंट करके दिया है उसने। इजरायली कंपनी थी, लेकिन अब नहीं आती है। लगा सकती है औरत, लेकिन घर में। फेयर एंड लवली लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में। पॉन्ड्स लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में। परफ्यूम लगा सकती है बिल्कुल, लेकिन घर में। बाहर कोई चीज नहीं। अलमरातु इज़ा इस्तअतरत फमर्रत बिल मजलिस फहिया कज़ा व कज़ानिया ज़ानिया ज़ानिया ज़ानिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया। और सुनो, तर्जुमा सुन लो। अलमरातु इज़ा इस्तअतरत, जब औरत खुशबू लगाकर निकलती है, खुशबू, इस्तअतरत, और अरबी जानने वालों को मालूम है ये बाबे इस्तिफाल में आया है। इस्तअतरत, जिसके अंदर तलबे माखस पाया जाता है, यानी सिर्फ अतर नहीं, परफ्यूम नहीं, कोई भी चीज लगा ले जिससे खुशबू आती हो। और सुन लीजिए पहले, औरत कोई भी चीज लगा ले जिससे खुशबू आती हो, मसलन आर्निका हेयर ऑयल, चमेली का तेल, ऑयल, डाबर आंवला, जिसमें खुशबू है,
استعطرت باب استفعال میں طلب ماخذ، ہر وہ چیز جس کے اندر خوشبو اڑتی ہو، خوشبو لگتی ہو، یہ چیز عورت گھر میں لگا سکتی ہے، لیکن اگر یہ لگا کر گھر سے باہر نکلی فمرت بالمجلس، اور جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے سے گزری، یعنی راستے میں چلتی ہے، چوراہے پہ جاتی ہے، دکانوں سے گزرتی ہے، دکانوں پہ جاتی ہے، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسی ایسی کا کیا مطلب ہے؟ نہیں سن پاؤ گے، اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہے ہمارا، کس زبان سے ہم بولیں؟ صحابہ کہہ رہے اللہ کے نبی بتائیے کیسی ہے؟ کہا نہیں سمجھے، کہا نہیں، کھل کے بتائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا آنی الزانیہ، 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 وہ بدچلن ہے، وہ بدچلن ہے، وہ بدچلن ہے۔ کلیجہ ہو تو سنو، اور اگر سننے کا کلیجہ نہ ہو تو مولوی جرجیز کو بلانا چھوڑ دو، اور بلاؤ گے تو سننا پڑے گا، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ یہ 10 سال ہم نے مدرسوں میں کوئی گھاس نہیں چھیلی ہے، آلو نہیں چھیلے، یہی سب پڑھا ہے، اور جو پڑھا ہے وہ بتاؤں گا۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں وہ بدچلن ہے، ہائے ہائے، خوشبو لگانے والی بدچلن ہے، پرفیوم لگا کے نکلنے والی بدچلن ہے، خوشبودار کوئی بھی چیز اپنے جسم پہ لگا لے اور دکانوں سے جا کر شاپنگ کرے، اس کو بدچلن کہا ہے۔ مردوں کے ساتھ دکان پر بیٹھتی ہو 5-6 گھنٹے، وہ کون ہوئی؟ کالج میں لڑکوں کے ساتھ اس کے پاس بیٹھ کر 5-5 6-6 گھنٹے پڑھتی ہو، اور انٹرویل میں کالج کی کینٹین میں دونوں چائے پیتی ہو، وہ کون ہوئی؟ اگر اس کے بارے میں ہم بول دیں گے تو یہ گالیاں دیں گی بیچاری، ہٹ بڑھوا مولوی آ گیا جانے کہاں سے۔ اسی لیے یہیں سے اندازہ لگا لو، جو عورت خوشبو لگا کر نکل جائے وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، یعنی بدچلن ہے، بدچلن ہے، بدچلن ہے۔ جو پرفیوم خوشبو لگا کر نکل جائے تو وہ یہ، تو مردوں کے ساتھ گھومنے والی، غیر مردوں کے ساتھ چلنے والی، ان کی بائک پہ بیٹھنے والی، ان کی موٹر سائیکلوں پر سفر کرنے والی کون ہوئی؟ شوہر کا انتقال ہو گیا، بہت پیسہ چھوڑ گیا، بیوی زمین و جائیداد کی مالک ہے، میاں بیوی دونوں حج کرنے جانا چاہتے تھے، ہسبینڈ وائف دونوں حج کرنے جانا چاہتے تھے، دونوں نے فارم بھر دیا ہے، سنو مسئلہ، دونوں نے فارم بھر دیا ہے، حج کی تاریخ بھی آ گئی ہے، لیکن حج کرنے سے پہلے، حج جانے سے پہلے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی، ایکسپائر ہو گیا، انتقال کر گیا، اب عورت اکیلی ہے، اب وہ حج کرنے جانا چاہتی ہے، شریعت اس کے بعد پابندی لگاتی ہے کہ اب وہ حج کے لیے اکیلی نہیں جا سکتی ہے، استطاعت ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، سب ہے، لیکن اب اس کو حج کے لیے کنڈیشن بدلنا پڑے گی، اب اس کو اپنے باپ کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا، باپ نہیں ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا، بھائی نہیں ہے تو اپنے بیٹی کے ساتھ حج کرنے جانا پڑے گا، بیٹا بھی نہیں ہے تو پھر اس کو اب حج ملتوی کرنا پڑے گا، کینسل کرنا پڑے گا۔ صاحب وہ تو استطاعت ہے، پیسے والی ہے، اس کے اوپر تو حج فرض ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے جب اس کا شوہر انتقال کر گیا، اس کا باپ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، تو اب اس عورت کو اکیلے حج کی اجازت نہیں ہے۔ اب وہ عورت ایک دینی کام کے لیے، حج کے لیے اگر اکیلی نکل رہی ہے، خانہ کعبہ بھی پہنچ جاتی ہے، صفا مروہ کے چکر بھی لگا لیتی ہے، سارے ارکان بھی کر لیتی ہے، لیکن اکیلے جاتی ہے تو اللہ کی قسم اس کا حج نہیں ہے، اس کا حج نہیں ہے، اس کا حج نہیں ہے، وہ حج کا ایک ثواب اس کو نہیں ملے گا، بلکہ الٹا گناہ پڑے گا، الٹا اس کے اوپر عذاب پڑے گا۔ اس لیے عذاب پڑے گا کیونکہ اس عورت کے اوپر اب حج فرض نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے اوپر سے حج کینسل کر دیا گیا، کیونکہ اس کو لے جانے والا کوئی محرم نہیں ہے۔ میری بہنوں، حج جیسے مقدس مقام پر عورت
عورت اکیلی نہیں جا سکتی ہے، جہاں کسی کی عزت نہیں لٹ سکتی ہے، جہاں سب لبیک لبیک کہتے ہو، ایسی مقدس جگہ پر بھی تم اکیلی نہیں جا سکتی ہو، حج ایسی عبادت کے لیے بھی تم اکیلی نہیں جا سکتی ہو، یہ تمہارے کلیجے کہ تم بازاروں میں اکیلی چلی جاتی ہو، تم کالجوں میں اسکولوں میں اکیلی چلی جاتی ہو، اپنے گھروں سے نکل کر تم اپنے مائکے اکیلی چلی جاتی ہو، یہ کلیجہ ہے تمہارا۔ شریعت تو تمہیں گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی اکیلے اجازت نہیں دیتی ہے، اگر تمہیں گھر سے باہر بھی نکلنا پڑے تو اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ، اگر شوہر نہ ہو تو اپنے بھائی کے ساتھ جاؤ، بھائی نہ ہو تو اپنے بیٹے کے ساتھ جاؤ، اکیلے شریعت عورت کو اکیلے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی بھی مرد کسی عورت سے اکیلے میں تنہائی میں گفتگو نہ کرے، اکیلے میں نہ ملے، الا کان ثالثہما الشیطان، اس لیے کہ وہ دو نہیں ہوتے بلکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ شریعت ایک متعین کر رہی ہے، راستہ بتا رہی ہے کہ کوئی مرد کسی عورت سے اکیلے نہ ملے۔ اللہ کے نبی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کی دو بیویاں نبی سے ملنے آتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے جب وہ واپس جا رہی ہیں تو اللہ کے نبی ان کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، سامنے سے دو انصاری گزر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ان دونوں انصاریوں کو بلایا، ادھر آؤ۔ وہ دونوں انصاری قریب آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اے نوجوانوں، یہ دونوں میری بیوی ہیں، یہ دونوں میری وائفز ہیں، یہ دونوں میری بیویاں ہیں۔ اور نوجوانوں نے کہا اللہ کے نبی آپ ہم سے یہ کیوں بتا رہے ہیں، آپ ہم سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان ہر انسان کی رگوں میں خون میں دوڑتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دے کہ محمد پتہ نہیں کن عورتوں سے باتیں کر رہا تھا، یہ دونوں عورتیں کون تھیں اور کیوں ملنے آئی تھیں، اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں کسی غیر عورت سے نہیں، اپنی پتنیوں سے، اپنی بیویوں سے بات کر رہا تھا۔ محمد رسول اللہ کو بھی اپنی صفائی دینا پڑی کہ دیکھو یہ میری بیویاں ہیں، جبکہ صحابہ کیسے شک کر سکتے تھے نبی کے اوپر، لیکن آپ نے کلیئر کر دیا میں کسی غیر کے ساتھ نہیں، اپنی بیویوں کے پاس تھا اور یہ بیویاں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ میرے بھائیوں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو پھر تم اپنی بائک پر اپنی سالی کو کیسے بٹھا سکتے ہو؟ میرے بھائیوں یقین مانیے، بیوی کی موجودگی میں بھی سالی آپ کی بائک پر نہیں بیٹھ سکتی ہے، اگر بیٹھتی ہے تو بہنوئی بھی گناہگار اور سالی بھی گناہگار۔ میاں اور بیوی، ہسبینڈ اور وائف دونوں کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کی سالی آتی ہے اور بہن کہہ رہی آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ، تمہارے جیجا ہیں کوئی بات نہیں کھاؤ۔ بیوی کی موجودگی میں بھی سالی اپنی بہنوئی کے ساتھ، اپنے جیجا کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے، اس کے سامنے چہرہ نہیں کھول سکتی ہے۔ جب شریعت سالی کو بیوی کی موجودگی میں بھی نہ شوہر کے ساتھ یعنی جیجا کے ساتھ نہ کھانا کھانے کی اجازت دے رہی ہے، جب کھانا کھانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے تو بائک پر اسکول چھوڑنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے، بائک پر مارکیٹ گھمانے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ اور ایک جیجا کے لیے سالی کو بائک پہ بٹھا کر بازار سے شاپنگ کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ الفاظ میرے کڑوے ہیں، سخت ہیں، لیکن بیماری بھی بڑی ہے، اس لیے میں نے محسوس کر لیا ہے کہ ہومیوپیتھک دوا سے فائدہ نہیں ہے، اب انجیکشن لگانا پڑ رہا ہے، یہ مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ مجھے انجیکشن کی ضرورت پڑ رہی ہے، اس لیے میں نے انجیکشن لگایا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بات عورتوں کو بھی بری لگ رہی ہوگی، آپ کو بھی بری لگ رہی ہوگی، کیونکہ آپ نے ہی اپنی بیٹیوں کو اپنے دامادوں کے ساتھ بھیجا ہے، آپ کو بھی بری لگ رہی ہے اور ان سالیوں کو بھی بری لگ رہی ہوگی جو اپنے بہنوئیوں کی اور اپنے جیجا کے موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے گھومی ہیں، حقیقت میں بری لگ رہی ہوگی، لیکن برا لگنے ہی کے لیے تمہیں بول رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر اس کا احساس ہو، جاگے اور پتہ چلے کہ یہ کتنا گھناؤنا اور کتنا بڑا جرم تم کر رہی ہو، یہ اسلام کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا احساس تمہارے اندر ہو۔ اگر تمہیں برا نہ لگے
اگر برا لگ رہا ہے تو جرجیز کامیاب ہے. اگر تمہارے دل کو چبھ رہی ہے میری باتیں تو اللہ کی قسم میں پاس ہو گیا. اگر میری باتیں تمہیں کھٹک رہی ہیں تو اللہ کی قسم میں اپنی تقریر میں کامیاب ہو گیا. اگر میری باتیں تمہیں بری لگ رہی ہیں تو اللہ کی قسم میں اب کامیاب ہو گیا. لیکن ہماری باتیں اگر تمہیں بری نہیں لگ رہی ہیں اور تم نے سوچا ہے کہ ہم سن لیں گے, عمل تو کرنا ہی نہیں ہے, مزے لینے کے لیے آئی ہو, تو معاف کیجئے کہ یہ جلسہ بیکار ہے, میری تقریر بیکار ہے, آپ کا یہاں بیٹھنا بیکار ہے. کیونکہ پوری رات آپ آنکھیں پھوڑ رہے ہیں, ثواب آپ کو ایک نیکی کا نہیں ملے گا, رتی برابر نہیں ملے گا. کیونکہ ثواب نیت کے اوپر ملتا ہے. ہماری نیت جب سدھرنے کی نہیں ہے تو ہمیں ثواب کیوں ملے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں, یہ احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا, کرنا ہوگا, کرنا ہوگا.